بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر اور جانور پر بھی رحمت شفقت فرماتے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا تھا کہ تو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جناب میں عرض کی کہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، جیسا کہ فرمان ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، عرض کیا یقین تو ہے لیکن میرے دل کو یقین ہو جائے۔ فرمایا پس پکڑ 4 پرندے، پس آدر ڈال اپنے ساتھ ان کی، پھر اوپر پہاڑ کے ان کے ٹکڑے رکھ، پھر ان کو بلا آئیں گے تیری طرف دوڑتے ہوئے، اور جان کے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھے، باقی ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بالکل کیما کر دیا، پھر ان کو 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ جس پرندے کا سر پکڑ کر بلاتے، فوراً سب پہاڑوں سے اس کے اجزاء اڑ کر پرندہ بن جاتے اور اپنے سر سے لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا۔ اگر دوسرے پرندہ کا سر اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس سر کے ساتھ نہ لگتا تھا۔ اس سوال میں ابراہیم نے علم الیقین سے عین الیقین حاصل کیا۔ پرندوں کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے مور اور کبوتر ہے، کوئی کہتا ہے کوا اور مرغ تھے۔ آدر ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ جب کسی پرندے کو بلاؤ تو فوراً آ جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اسی واسطے ریزہ ریزہ کرنے کے بعد بھی جس پرندے کا سر پکڑ کر اس کو بلایا تو اس کے اجزاء بکھر کر اڑتے ہوئے اپنے سر کے ساتھ آ ملتے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، تمام بیماروں کو شفا دے اور ہر مشکل میں ہماری مدد کرے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔